السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسلام کا اہم تیسرا رکن ہے اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا اور بندوں کی ضروریات کا بہت زیادہ خاص خیال رکھا ہے، جس کی وجہ سے ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں بھی کیا ہے۔ اور بندوں کے حقوق کے تعلق سے تو ایک اسلام کا رکن ہی خاص ہے، اور وہ کون سی خاص رکن ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ بیشتر جگہوں میں زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی آیا ہے۔ زکوٰۃ اصل میں زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک کرنے کے، نشوونما دینے کے اور پروان چڑھانے کے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کی جو ہے لفظی معنی بڑھانے کے بھی آتے ہیں، اور اصطلاح میں، ٹرم میں، ٹیکنیکل میں زکوٰۃ اس مالی مقررہ مدد کو کہتے ہیں کہ جو خاص مقدار میں مال رکھنے والے مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ ضرورت مند کو ادا کرے۔ قرآن و سنت میں دو اور الفاظ، ایکسٹرا الفاظ کیا ہوئے ہیں؟ مستعمل ہوئے ہیں۔ صدقہ، جو صدق سے بنا ہے، صدق کے معنی سچائی کے آتے ہیں، اور صدق کے معنی خلوص کے بھی آتے ہیں، یعنی پیور کے آتے ہیں۔ پیور دل کے ساتھ جو کام کیا جائے اسی کا نام خلوص ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے والے کے ایمان میں خلوص اور نیک نیت پیدا کرتی ہے، اور خلوص بھی پیدا کرتی ہے، اور زکوٰۃ ان خوبیوں کے موجود ہونے کا جو ہے ثبوت بھی ہوتی ہے۔ دوسرا جو ورڈ اور لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، فی من میں، سبیل من راستہ، اللہ من اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ زکوٰۃ کی جو اصل روح ہے، اصل اسپرٹ ہے، اس کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اس خرچ کو کہتے ہیں جو شرعی قانون کے مطابق لازمی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ کا تعلق آپ کے جیب خاص سے ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا تعلق مقررہ مالی نصاب سے ہوتا ہے، وہ نصاب جس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یہ مالداروں پر فرض ہے، اہل ثروت پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں عام طور سے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ یہ دونوں ضروری ہیں، لازم اور ملزوم ہیں۔ نماز سے اللہ کا حق پورا ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بندوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دونوں حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرے تو گویا اس نے پورے دین کی پیروی کر لی۔ قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا کرنے کے بعد اسلام پر قائم رہنے کی دو خاص ہی نشانیاں ہیں۔ کیسے آپ سمجھیں گے کہ وہ دو خاص نشانیاں اگر پائی جائیں تبھی وہ پکے سچے مومن ہیں؟ وہ کون ہیں؟ ایک جو نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جب تک کوئی بھی شخص ان دونوں چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا مسلمان ہونا معتبر نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک سے بھی پہلو تہی برتے، اوائڈ کرے، اگنور کرے یا گریز کرے تو اس کے خلاف تلوار اور ہتھیار اٹھائی جا سکتی ہے۔ اسی بنا پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ لوگ اہل ایمان بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ پس بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر ان لوگوں نے اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی میرے حوالے نہیں کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے خاطر ان سے کیا کروں گا؟ جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ کی حیثیت انکم ٹیکس کی نہیں ہے جیسے کہ لوگ غلط فہمیاں پالتے ہیں، بلکہ یہ نماز روزے کی طرح ایک عبادت ہے، یہ حج کی طرح ایک رکن ہے۔ بندہ مومن یہ خاص سمجھتا ہے کہ اپنی جان اور مال کا مالک وہ خود نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت کے بدلے مومن سے اس کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی ماہانہ
تصرف میں اس نے اپنی امانت میں جو تصرف کا اختیار بھی عطا کیا ہے، یعنی انسان کو کیسے چلنا ہے، انسان کو کیسے انتظامات کرنے ہیں، انسان کو اپنے تگ و دو کیسے کرنا ہے، تو اس کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ باقی انتظامات کے سارے معاملات تو خود وہ کرتا ہے، سارے مسائل تو وہی حل کرتا ہے، لیکن تھوڑا جو ہے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کا اختیار انسانوں کو دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم سے خرچ کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا ہی وہ مال ہے اور بندے کو حق دیا ہے، اور اس حق کی مناسبت سے اگر بندہ اللہ کے حکم سے خرچ کرتا ہے تو وہ اپنا مال نہیں دیتا، بلکہ وہ اللہ کا مال لوٹاتا ہے، یعنی اللہ کا مال ہے جو اللہ کو وہ لوٹا رہا ہے بندوں کی مدد کر کے، یا جس فیلڈ میں جس مد میں بھی وہ خرچہ کرتے ہیں۔ اسی طرح عبدیت یعنی غلامی اور امانت کے احساس کا اظہار کرتا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں یہ مال دیا ہے اور اللہ ہی نے کہا ہے ادا کرنے کے لیے، تو اس کا حکم بجا لانا ایک دم فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اس ٹائم میں بندگی جاگتی ہے، غلامی جو ہے، غلامی کا احساس ہوتا ہے، اور اس غلامی پر انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ اس بڑی ہستی جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور پھر کس کا احساس کراتی ہے؟ وہ امانت کا بھی احساس کا اظہار کراتا ہے، یعنی آپ کو ہمیشہ رکھنے کے لیے یہ چیز نہیں دی گئی ہے، بلکہ آپ کو خرچ کرنے کے لیے بھی، اس کو لوٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا کچھ دنوں کے لیے مالک بنایا ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو انکم ٹیکس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی غلط ہے۔ غلط کیسے ہے؟ انکم ٹیکس جو لیا جاتا ہے وہ آپ کے سارے انکم سے لیا جاتا ہے۔ آپ کا انکم چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے تھوڑے ہوں چاہے کثیر آپ نے کما کے رکھے ہوں، آپ کو ٹیکس پے کرنا ہی ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، مقررہ وقت گزرنا چاہیے، یعنی 1 سال کسی مال پر گزرنا چاہیے اور وہ مال نصاب تک پہنچنا چاہیے، مقررہ فکس اماؤنٹ تک یا چیزوں تک پہنچنا چاہیے، تبھی جا کر کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہوتا ہے۔ جبکہ انکم ٹیکس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو آج آپ کو میں نے زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے لیے 2 ورڈ اور کون کون سے استعمال ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے کیا کہتے ہیں، اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ امید کہ اگر آپ کو فائدہ نظر آیا ہوگا تو میرے چینل ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 کو سبسکرائب کریں گے۔